تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں معوذتین، اور آج ہم جو ہے استعاذہ کی، اللہ سے پناہ مانگنے کی بہت ساری دعائیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ مصیبتوں میں اور شفا میں، بیماریوں سے شفا کے وقت پڑھی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور یہ ہماری سیریز چل رہی ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، آپ ستسنگ پہ جو جادو ہوا تھا اس سلسلے کی، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ابراہیم السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب لوگ؟ کیا حال ہے؟ سب لیٹ ہو گئے، 5:15 ہو گئے۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الہی آمین۔ الہی مرتے وقت ہمیں قول ثابت سے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ سے ثابت قدم رکھے گا۔ موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین، الہی آمین۔ تو ہم لوگ کر رہے تھے موعظتین نا، موعظتین کر رہے تھے۔ سورۃ الفلق ہم نے کر لی تھی، اب ہم سورۃ الناس کریں گے، اور سورۃ الناس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ استعاذہ کی دعائیں ہیں نا۔ استعاذہ آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا، اللہ سے لپٹ جانا، اور جو فوق الفطری ہستی کے ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب سے سپرفیشل پاور، تو اس سے چمٹ کے اور اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا اور پناہ مانگنا تمام شر سے، جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کے شر سے۔ تو آج ہم کریں گے سورۃ الناس، اور بہت ساری دعائیں استعاذہ کی جو آپ کی اس میں ویا کنستین اور یہ قرآنی مصنون دعاؤں میں ہیں، کیونکہ وہ کافی ساری ہیں، تو میں دعا نمبر اور پیجز نمبر نہیں لکھے، تو جس میں اعوذ آئے وہ استعاذہ ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کتابوں میں تو بہت ساری دعائیں تو میں نے نہیں لکھی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن دعاؤں سے بھی آپ سب نے پناہ مانگی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کے ذریعے منہ سے مطلب کیا کہلوایا ہے، وہ کچھ نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے نا، تو وہ سب ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآنی اور مصنون دعائیں کیا ہیں۔ پہلے سورۃ الناس ہم کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، لفظی ترجمے والے جو لوگ ہیں نا، برب الناس، انسانوں کے رب سے، کیا کہا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جیسے آپ خلیجی ملکوں میں سنتے ہیں نا، ملک عبدالعزیز، ملک فہد، ملک ہوتا ہے، تو ملک کہتے ہیں بادشاہ۔ تو ملک الناس،
تو ملک بادشاہ، الناس انسان، انسانوں کے نہیں، بی ربی ناس تو ہو گیا نا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں، کل کا کہہ دیجئے، کس کو کہا گیا کہہ دیجئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں بی ربی، رب سے، الناس انسانوں کے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ تو پھر دوسری آیت میں فرمایا ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، الناس انسانوں کے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ سے۔ انسانوں کے بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود سے۔ ناس تو انسان ہے، الہ جو ہے حقیقی معبود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ از وردی آف ورشپ۔ تو انسانوں کے حقیقی معبود کی، کس سے؟ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من سے، شری شر سے، اس کی برائی سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ تو میں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، اور انسانوں کے حقیقی معبود سے۔ یہ اللہ کے لیے ہے نا، رب، بادشاہ اور الہ، ٹھیک ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ جو، کون؟ جو شیطان ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی میں، صدوری سینوں میں، صدور ہوتا ہے سینہ، الناس لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر آخری آپ کی چھٹی آیت ہے من الجنتی والناس، من سے، الجنتی جنوں میں سے، و اور الناس انسانوں میں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ آپ کا لفظی ترجمہ تھا، اس کی 6 آیات ہیں، اور فلق اور ناس ملا کے 11 آیات ہوتی ہیں۔ فلق پہ آپ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا اور آپ بہت پریشان رہے، لیکن نبوت کے کاموں میں یہ جادو آپ کو اثر نہ کرتا تھا، صرف آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو اثر ہوتا تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بھول جاتے تھے کہ میں ازواج مطہرات کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں نا۔ تو نبوت کے کاموں میں کبھی بھی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، نبی کے تو خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے سرانے کھڑا ہے، ایک آپ کی پایتنی پہ یعنی آپ کے پیر مبارک پہ، قدم مبارک کے پاس کھڑا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا کہ ان کو کیا ہوا۔ دوسرے نے کہا جادو ہوا، پھر کہا کہ اچھا تو کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا، جو یہودی جادوگر تھا، یا اس کی بہنوں نے کیا۔ تو اسی لیے کہا گیا نفاثات ہے نا، کہ نفاثات ہوتا ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کفار قریش نے، جب یہودی آئے تھے کہ ہم تو تھک گئے نا، ان کو جادو اثر ہوتا ہے، ہم ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کسی طرح ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، تو تم جادو کرو۔ تو یہ لبید بن عاصم، یا کہیں کہا جاتا ہے کسی روایت میں آتا ہے کہ اس کی بہنیں زیادہ بہتر، اس سے زیادہ جادو میں ایکسپرٹ تھی۔ بہرحال جادو کیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ وہ ایک کنواں ہے، اس میں جو ہے ایک پتلا بنایا گیا ہے، اس میں نوٹ گرہیں ڈالی گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، عقد ہوتا ہے گرہیں، گاٹھیں ڈالنا، وہ ڈالی گئی ہیں۔ آپ کو خواب دکھایا گیا، پچھلی دفعہ ہم یہ کر چکے تھے، ان شارٹ میں بریف کر رہی ہوں۔ پھر آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ اس کنویں میں جاؤ، تو انہوں نے وہاں سے نکال کے پھر آپ سسم بھی چلے گئے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 11 آیات پڑھتے گئے، اور ایک آیت ختم ہوتی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تو ایک گرہ کھلتی ہے نا، اور ساری ایک کے بعد دیگرے جو ہے 5 سورۃ الفلق کی آیات اور 6 سورۃ الناس کی آیات جب پڑھتے گئے تو جو ہے گٹھان جو تھی کھلتی چلی گئی، اور آپ پر سے جادو ختم ہو گیا۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر کو بلایا، اس سے کنفرم کیا، اس نے تصدیق کی کہ ہاں میں نے جادو کیا تھا، لیکن آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ آپ چاہتے تو انتقام بھی لے سکتے تھے،
آپ نے انتقام نہیں لیا اور نہ اس کو زیادہ مشہور کیا، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے اللہ کے رسول کے خلاف لوگ سن کے تو یہ ہے کہ مشکلات پیدا ہو جاتی، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جادو آیا اور کتنی طبیعت، آپ کو پتہ ہے جادو تو ڈاکٹر پہچان ہی نہیں سکتا، آپ ڈاکٹر بدل بدل کے تھک جائیں، آپ ٹیسٹ کروا کروا کے وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، اور جس کو ہوتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے بھی نہیں مانتے، جاؤ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سارے علاج کر چکے، ہم تو بعض دفعہ پیسہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، جہاں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی تو پیسہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، ہم تو پیسہ بھی تم پہ خرچ کر کے تھک گئے اور وہ علاج نہیں مل رہا ہوتا ہے نا۔ جادو تو ایسی چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ جی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، بتایاس ہم کریں گے۔ اچھا اب جو ہے قل اعوذ برب الناس، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الناس کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کے سورۃ الناس ہے نا، تو الناس کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ سورۃ الناس میں 20 کلمات ہیں، 79 حروف ہیں۔ 79 کتنے ہوئے؟ 79 79 79 کے بعد آپ کہتے ہیں 80، تو 79 حروف ہیں جی۔ تو میں پناہ، اور جو ہے 6 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے شر سے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اعوذ کا وہی مطلب ہے میں پناہ لیتا ہوں، میں دامن پکڑتا ہوں، لیکن پہلی دفعہ اللہ نے کہا رب الناس ہے نا، رب الناس کہا گیا نا، قل اعوذ برب الناس، رب الناس کہا گیا، تو انسانوں کا رب، کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، حالانکہ اللہ تو سب کا رب ہے نا، لیکن سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کے رب ہے، تمام جہانوں کے جتنے بھی سی ورلڈ ہے، اینیمل ورلڈ ہے، وائلڈ اینیملز ہے، ہیومن ورلڈ ہے، جنوں کا ہے، جتنی بھی تخلیق ہے اس کی، تو اس میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب۔ تو انسانوں کی طرف کیوں نسبت کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اضافت ہے، یعنی اضافت تشریفی ہے، تو عزت دی گئی، انسان کو عزت دی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، کے اے لوگوں کے رب۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں کا رب اس لیے کہا گیا کہ انسان رب الناس اس لیے کہا گیا کہ انسانوں کو عزت دی گئی۔ تو جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں نا جب رب الناس، تو معلوم ہوتا ہے کہ رب قریب ہی ہے، میرا رب ہے، لوگوں کا رب ہے، رب اس میں بھی شامل ہوں نا، تو انسانوں کو عزت دی گئی اور ایک محسوس ہوتا ہے کہ رب مجھ سے قریب ہے، تو رب الناس تو اس لیے کہا گیا رب الناس۔ اب دوسری جو آیت ہے ملک الناس، ملک الناس وہ جو کہ انسانوں کا بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ ہے نا، جو چاہے وہ کرے، مالک ہے، اس کو اختیار بھی آپ نے پڑھا تھا نا سورۃ الفاتحہ میں، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں وزراء اور حکومت کی مشنری، حکومت میں جو ہوتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں کہ اس کو اتھارٹی تو ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پاور، وہ بادشاہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو اتھارٹی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو بادشاہ بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے، جو چاہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے بادشاہوں کو اتھارٹی نہیں ہوتی، پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے، پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اللہ تو چاہے جو کرے۔ تو ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، وہ صرف رب نہیں، وہ بادشاہ بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ کئی جگہ الملک بادشاہ کے دیکھیں گے آیات، الملک القدوس پڑھا ہے نا، الملک القدوس، سبحان الذی بیدہ الملکوت، سبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء، پھر ہے اللہم مالک الملک، یہ بھی پڑھا ہے نا، اللہم مالک الملک ہے نا، الملک لہو ملک السماوات والارض، یہ بھی پڑھا ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہ بھی پڑھا ہے، لہ الملک ولہ الحمد۔ بہت سی آیات قرآن پاک میں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہ کا لفظ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ ہیں۔ اللہ کی جو بادشاہت ہے، جو اللہ کی ملک ہونے کو واضح کرتی ہے، یہ ساری جو میں نے آپ کے آیات پڑھی، اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کے مالک ہونے کے، اس کی ملک، اس کی بادشاہت کو واضح کرتی ہیں۔ تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، دونوں واضح ہو گئی۔ الہ الناس، الہ الناس کے جو الہ ہے تمام لوگوں کا معبود ہے، سب کا معبود ہے، گویا ہمیں پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے کہا گیا، اللہ نے کہا کہ پناہ مانگو، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پناہ طلب کرنے کا سبق اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن کسی انسانوں کی نہیں، اس کو تو صرف کہا گیا ہے کہ آپ اللہ رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔
تو انسانوں کے لیے سے نہیں کہا بلکہ پناہ کس سے طلب کرنی ہے؟ انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی. جیسے پچھلی صورت ہے نا جس میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. کون سی صورت ہے یہ؟ جی جی کون سی صورت ہے جلدی بتائیں. سورہ قریش. قریش. سورہ بسم قریش. اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. لیلاف قریش پڑھے لیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی. تو پھر تم عبادت کرو اس رب کے، اس گھر کے رب کی. کون سا؟ خانہ کعبہ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو کو بیان کیا. تو وہاں بھی رب کہا گیا نا کہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو عبادت کو پناہ بھی ہے. عبادت کرنا جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ پناہ بھی ہے، کہ پناہ کس کی لے؟ رب کی لے. کسی انسان کی پناہ لے، رب کی پناہ لے. لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو فوراً انسانوں کا سوچنے لگتے ہیں. جلدی سے میں سوچ رہی میں نسرین کو فون کر لوں، میں نصرت کو فون کروں، میں اسما کو فون کر لوں، کسی کو فون کر لوں. فوراً انسانوں کی طرف دوڑتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت دیکھتے ہیں کہ فوراً وہ 2 سجدے 2 نفل پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، انسان تو وسیلہ ہے. ضرور کریں کہ اب میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. آپ کے بھی والد کا انتقال ہو گیا، اس بیماری میں ہوا، تو مجھے بھی بتائیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. لیکن ہم جو ہے نا بہت زیادہ انسانوں کی طرف دوڑنا اور پناہ لیتے ہیں. اس وقت اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں. الا من رحم اللہ. بہت قلیل لوگ نا، ایسا نہیں کہ سارے ایسے ہیں. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہاتھ پیر کھل جاتے کیا کریں. تو فوراً ہے نا سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، سورۃ الناس پڑھ لیں، سورۃ الفلق پڑھ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف انسانوں کا رب نہیں، وہ سارے انسانوں کا رب ہے. رب الارباب ہے. وہ رب الارباب ہے. اس کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف پلٹو، اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. پھر اس کے بعد کیا؟ من شر الوسواس الخناس. جتنے بھی شر ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا، کہ کون کون سے شر کا ذکر ہوا تھا جلدی سے بتائیں. کیا پڑھا تھا سورۃ الناس میں؟ اپنے کس کو یاد ہے بتائیں. ہاں سورۃ الفلق میں کیا پڑھا تھا؟ جی رات کا اندھیرا. جی بالکل. چاند کا شر. جی سورج کا. جی جی رات ڈھلے. جی گروہ میں پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی. ماشاء اللہ سب کو سبق یاد ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد نہ ہو. یہ سنا ہے ہم نے؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو ہم ایشیا میں بہت بولتے تھے، انڈیا پاکستان آپ میں. نے کچھ تو مغرب کے اس کا میں بھی ہے نا بولا کہ تھا قل نا. اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. کہ ہر چیز میں شر ہے. وہ سارے شر ہم نے پڑھے تھے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جو وہ وقب ہو جائے، یعنی کہ وہ واقع ہو جائے، وہ پھیل جائے. ٹھیک ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی شر سے جب وہ چھا جائے. جنات بھی نکلتے ہیں اور یہ کہ برے کام بھی اس میں ہو رہتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے جیسے بتایا کہ عقد کے گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ جو پچھلے جتنے شر تھے نا جن کا ذکر ہوا، خلق، ان سب کو پیدا کیا اللہ نے نا. تو ان کی تفسیر ہم نے پچھلی دفعہ کر لی تھی. تو انسان کے لیے ان سب میں سے سب سے خطرناک شر، سب سے بدترین شر جو ہے، جتنے شر آپ نے پڑھے اس میں سے سب سے خطرناک شر، سب سے بدترین شر شیطان کا شر ہے. کس کا شر ہے؟ شیطان کا شر ہے. کہ شر وسواس. کیا کہا؟ کہ من شر الوسواس الخناس. وسواس یہاں وسوس یوسوسو کے معنی میں آیا ہے، وسوسہ ڈالنے والا، جو کہ وسوسہ ڈالنے والا. تو وسواس جو ہے بہت مبالغے کے لیے آتا ہے. مبالغے کو انگلش میں آپ کیسے ڈسکرائب کریں گی؟ ایگزیجریٹ. ایگزیجریٹ جب کسی چیز کو کرتے ہیں تو بہت ہی مبالغے کے لیے آتا ہے. کیونکہ مصدر ہے، تو مصدر کو جب فاعل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو وسواس الخناس. الخناس وہ ہے جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو من شر الوسواس الخناس. تو اب آپ نے پیچھے ایک صورت ہے جس آپ نے پڑھا، ہم نے تو لاسٹ صورت سے چل رہے ہیں. تو پیچھے آپ کو سب کو آتا ہے، اماں کا پارا تو سب کو بچپن سے ہی آ رہا ہوتا ہے، پڑھائی دیا جاتا ہے. بہت سی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوتی. الجوار الخنس بھی پڑھا ہے نا آپ نے. کون سی صورت میں؟ الجوار الخنس. تو جوار الخنس اور خانس، خانس کا لفظ ہے. تو خانس بھی آتا ہے. تو خانس کا مطلب ہے پیچھے چھپ جانا، پھر پلٹ کر آنا. وہ ستارے ایک تو پیچھے چھپ جانا، پھر پلٹ کر آنا. جیسے آپ نے صحیح بخاری جب آپ پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث گزری تھی آذان پر،
کہ جب اذان ہوتی ہے تو برداشت نہیں کرتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. اب جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر پلٹ کے آتا ہے نماز میں بہکانے کے لیے. تو خانس اور خنس کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پیچھے چھپ جانا پھر پلٹ کر آنا. ٹھیک ہے، تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، جہاں آپ نے ذکر چھوڑا وہ پھر پلٹ کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اذان سنتا ہے تو اس میں آیا تھا کہ وہ جو ہے فاٹ کرتا ہے نا، فاٹ کرتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبو چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے. تو ستارے جو چھپ جاتے ہیں یا سیدھی چال چلتے چلتے کیا ہوتا ہے واپس پلٹ آتے ہیں. ستاروں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ چھپ بھی جاتے ہیں، آپ کو ہے نا بعض دفعہ کبھی بہت کم نظر آتے ہیں ستارے آسمان پہ تو چھپ گئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کیونکہ ستاروں سے راستہ بھی معلوم کیا جاتا ہے نا تو فائدے بھی ہیں اور شر بھی ہیں چیزوں میں، تو وہ چھپ جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر آ جاتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی تھوڑا آگے آتا ہے، انسان جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر بہکاتا ہے کہ پیچھے ہو جاتا ہے پھر بار بار آتا ہے اور پھر بہکاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ من شر الوسواس الخناس، جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور جو ہے خناس پلٹ پلٹ کر آتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس آ گیا کہ اس کے شر سے جو چھپ جاتا ہے انسان کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے، پلٹ پلٹ کر آتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ تو وہ ایسا چور ہے جو ہر وقت ہماری گھاٹ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے اگر ہمارا دل وہ دیکھتا ہے کہ خالی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، تو فوراً اپنی جگہ بنا لیتا ہے. وہ ہمارے دل کے اندر ہمارے ایمان سے، ہمارے توکل سے، ہمارے تقوی سے، ہمارے اخلاص سے وہ اس کو جو ہے نا دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس نے تو سجدہ نہیں کیا، تو جب ہی وہ مردود ہو گیا نا تو اس کو جب دل خالی دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ان کے تقوی میں خلل ڈالوں، ان کے توکل میں خلل ڈالوں، ان کے اخلاص میں خلل ڈالوں. تو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو حملہ کر دے، اور ہر وقت وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں، وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. تو وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، ہے نا، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، تو وہ لوگوں کے سینوں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صدور سینے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سینے میں کیا ہے؟ دل ہے. تو جہاں بھی صدور اور صدر آئے، صدور جو ہے صدر کی جمع ہے، تو صدر ایک سینہ، صدور بہت سارے سینے. تو قرآن میں جب بھی صدور آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دل جو ہے سینے میں. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، اور لوگوں کے سینے سے مراد یہاں دل ہے. اور سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، اس نے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، قال یا آدم، کہا اے آدم، هل ادلک شجرۃ خلد وملک لا یملا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں تمہیں وہ خلد اور وہ خلود اور وہ کھانے جو ہمیشہ انسان زندہ رہتا ہے اور مرتا نہیں ہے، اور ایسی بادشاہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. تمہیں وہ خلد جو ہمیشہ رہنے والا کھانا نہ بتاؤں کہ ہمیشہ اس سے انسان زندہ رہتا ہے؟ تم وہ کھا لے گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم مرو گے نہیں، اور تمہیں ایسی ملک، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس نے بس پھسلایا کے لفظ بھی آتا ہے، وسوسہ بھی ڈالا اور پھسلایا بھی. کس بات سے؟ اور وہ بھول گئے. بھولا نسیان تو ہے نا انسان کے، انسان کا تو روٹ ورڈ ہی ہے نسی، نون سین یا، نسی بھول جانا، یا انس الف نون سین. انسان کے روٹ ورڈز دو ہیں، نسی نون سین یا، بھول یا نسیان. تو آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جا. اس نے ایسا پھسلایا اور پھسلایا کہ تمہیں ہمیشہ جو ہے ایسا کھانا ہوگا، خلد کا کھانا ہے کہ جس کو کھا کے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور یہ ہے کہ ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوئی. بھول گئے. اور انس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بلی، کتے، پیٹ، ڈاگ سب سے انسیت ہو جاتی ہے، اور انسانوں سے، دوستوں سے تو بہت ہی زیادہ ہمیں اپنے دوسرے انسان سے بہت زیادہ انسان ہوتی ہے. تو انسان، اور پھر نسی اور بھول اور نسیان ایک بہت اچھی چیز بھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے مردوں کو نہ بھولتے، پیارے اپنے والدین ہیں، جیسے میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، قریبی لوگ ہیں، تو ہم کیا ہوتے کہ ہم ہر وقت روتے ہی رہتے، دنیا میں دل ہی نہیں لگتا.
اور ایک عورت بھی دیکھے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹبن ہے، ڈھیٹ ہے، وہ ایک برتھ ہو جاتی ہے، اس کے یہاں ڈیلیوری ہو جاتی ہے، وہ جس مشکل سے گزرتی ہے، یعنی وہ موت کے منہ سے باہر آتی ہے، موت کے قریب ہی ہوتی ہے نا، ایک دوسری جان دنیا میں جب وہ آ رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ لا رہے ہوتے ہیں تو موت کے قریب ہوتی ہے، وہ کہتی کہ اللہ بس میرا یہ ایک ہی بچہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کے لیے مجھے پالنے اور پوسنے کی طاقت دے دے، پھر وہ بھول جاتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کے 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 اور 5 ہوتے ہیں، تو بھول اور نسیان بھی انسان کے لیے جو ہے اچھی چیز ہے کہ وہ خاص طور پہ اپنے مردوں کو، فوت شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور اپنی دنیا میں پھر سے مصروف ہو جاتا ہے، کام کرنے رہتا ہے۔ اگر وہ نہ بھولتا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، اور غم ہے، رنج ہے، بہت سی چیزیں وہ بھول جاتا ہے نا، اپنا ماضی بھول جاتا ہے تو آگے پھر وہ تیار ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو اس کو اس طرح وسوسہ آیا، ٹھیک ہے، کہ تمہاری بادشاہت بھی کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو یوسوسو فی صدور الناس، اس خناس سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، آدم علیہ السلام اور حوا ہمارے والد اور ہماری اماں کو بھی اس نے بہکایا، ان کو بھی نہیں چھوڑا، پھر جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کے پیچھے وہ پڑھا رہا۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، اس میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورۃ الانعام 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ تو انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں اور یہ اصل شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الانعام 112، آپ جو ہے آئی ٹی انچارج ہماری اس کو واٹس ایپ پہ ڈال دیں گی، اس کو آپ اس آیت کو ڈال دینا، تو واٹس ایپ پہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، سورۃ الانعام 112۔ پھر اس کے بعد ہر انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، اور کتنا اور کیسے اور کہاں سے وہ آتا ہے، اس طرح آتا ہے کہ خون کی طرح ہماری جسم میں دوڑتا ہے۔ کوئی حدیث بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا تھا، صحیح بخاری والے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو اپنی زوجہ حدیث کا مفہوم ہے، تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جا رہے تھے ڈراپ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بولے تھے کہ یہ میری وائف ہے کر کے انہوں نے انٹروڈیوس کیے تھے۔ آگے بڑھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وائف جی تھے تو انہوں نے ان کو واپس بلایا، ان کو کہا ہاں کہ میری وائف ہے کر کے، وہ آگے بڑھ گئے تھے، تو وہ بولے تھے ہم آپ پہ جیسے کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، تو بولے کہ نہیں، شیطان ایسا ہوتا ہے کہ خون میں، جو آپ نے ابھی حدیث کہی ہے اس طرح سے بولنا نہیں آ رہا آنٹی، آپ کی طرح اتنا اچھا بول رہے ہیں۔ الفرقان کی صحیح بخاری کی ٹیم تیار ہو گئی، دینے والے بن گئے، اب شہناز چلی جائے گی تو ذکر نہیں ختم ہوگا محلے میں، اپنے نوٹس لے کے بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گی، جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بولیں گی، اور آپ سب کو پکڑ کے نا بیٹھنا ہے مل کے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، اللہ آپ کے، ان کو سب کہیں، ان کو سب دعا دیں، بارک اللہ فی علمک، بولیں فی علمک، مطلب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ تو یہ ہماری سسٹر اسما نے بہت اچھی حدیث بتائی، انہوں نے بتایا کہ ایک بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے ملنے آئی، صفیہ بنت حیی ملنے آئی، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے باہر نکلے، مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، تو 2 صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تیزی سے چلنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روکا کہ آپ دونوں ٹھہر جائیے اور میری بات سنیے، یہ میری زوجہ محترمہ ہے حضرت صفیہ بنت حیی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پہ بھی ہم شک کر سکتے ہیں، یا آپ بھی کچھ اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کہیں وہ تمہیں وسوسے نہ ڈال دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کہیں شیطان کے وسوسے میں بھی وہ نہ آ جائے۔ تو اس سے ہمیں اس حدیث میں بہت سبق سیکھنے کے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اعتکاف میں ضروری کام کے لیے ہمارے گھر والے ہم سے ملنے آ سکتے ہیں،
ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بازار کی. اچھا تو انیس صاحب مجھے بتائیے آپ اعتکاف میں بیٹھے تو میں عید کے لیے کیا لوں؟ کون سی میکسی، کون سا فراک اور کون سا ڈیزائنر میں لوں؟ اچھا تو کون سا کلر لوں؟ اچھا تو آپ کون سا شیر خورما بادام پستے والا پیئیں گے؟ یہ سب باتیں پوچھنے آپ دنیا کی نہیں جائیں گی. آپ کے کوئی فیملی کے امپورٹنٹ میٹرز ہوں گے، مرد اکثر بیٹھتے ہیں نا، تو آپ امپورٹنٹ مسئلے کے لیے جائیں گے، وہ آپ کو رات کے اندھیرے میں چھوڑنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اور آپ نہیں کہیں گی کہ دس از مائی لائف، this is me, why should I give explanation? I am not, why should I explain? I'm not going to explain. یہ سب نہیں. I am not accountable کے لفظ آتے ہیں، میں سمجھ I am not accountable. لیکن شیطان جو ہے خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے آپ کلیئر کر دیں. بعض دفعہ آپ کی پہلی گود کا بچہ یا بچی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے تو بالکل بھائی لگ رہا ہوتا ہے. اور پہلی گود کی بچی بھی بہت ینگ شادی ہوئی، جیسے ہماری شادیاں ہوئی ہیں، تو جن کے پہلا بیٹا بیٹی وہ آپ دیکھیں آپ لوگ بھائی بہن لگتے ہیں نا آج کل. تو کوئی بھی غلط فہمی ہو بتا دیں یہ میرا داماد ہے. بس دفعہ داماد داڑیاں لگ رہے تھے، بال سفید ہو جاتے ہیں تو کہہ دیں یہ میرا داماد ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا میرا بیٹا ہے یا جو بھی. پلیز غلط فہمی دور کر دیں. یہ نہیں کہے کہ آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اگلے کے وسوسے ختم کر دیں. یہ آپ کی سنت ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث اور یہ ہمیں قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ انسان کے رگ و پے میں دوڑتا ہے، ہر وقت پوری طرح دبوچ لینا چاہتا ہے انسان کو. اس وقت شیطان دبوچتا ہے جب انسان رحمان سے غافل ہوتا ہے. تو انسان کو رحمان سے، اللہ کے ذکر سے جڑے رہنا چاہیے. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یہ آیت کا انٹرپریٹیشن ہے. وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے لیے قرین کا لفظ آتا ہے، اس کا قرین بن جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے رحمان کے ذکر سے غفلت برتا ہے تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا قرین بن جاتا ہے. انہم لیس لہم سلطان علی الذین آمنوا، تو شیطان کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان لائے، یعنی سچے ایمان والے. ایمان کا کیا آپ نے پڑھا ہے کہ زبان سے اقرار کیا تو دل بھی اس کا یقین کرے، ہے نا، اور پھر جوارے بھی آپ کے جھک جائے اس کی اطاعت میں، ایسا ایمان. انا عبادی لیس لکم سلطان، کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. انا عبادی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے. تو اللہ کے بندے آپ کس طرح بنیں گے؟ پکا ایمان ہوگا، ہے نا، آپ کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، جو آپ نے زبان سے اقرار کیا وہ دل سے بھی ہوگا، اور وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے وہ کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہو. جو کہو اور نہیں کہتے اللہ اس پہ غضبناک ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے بندے بنے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عبادی لیس لہم سلطان، کہ میرے بندوں پر جو ہے لیس لکم سلطان، تمہارا زور نہیں چلے گا، شیطان کا زور میرے بندے پہ نہیں چلے. اور اگر آپ کی نماز اچھی ہو گئی نا تو آپ اللہ کے بندے بن گئے. انا عبادی اس کے بندے بن گئے. نماز میں بھی وہ رکھنے ڈالتا ہے نا، رکنے ڈالتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے واپس لانا ہے. تو ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پیغمبروں کو نقصان نہیں دیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا بھی شیطان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا ہے. تو شیطان اور جنات کی کوشش ہوتی ہے لیکن وہ پیغمبروں پہ کامیاب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان کو مسلمان کر دیا. تو اگر ہم اللہ کے ذکر اور یاد میں لگیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں نا. ہماری ایک بہن موجود نہیں، وہ ایلیویٹر میں بھی کھڑی ہوتی ہے تو مجھے ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہماری رفت بہن، تو میں بھی ان کو دیکھ کے ذکر کرنے لگتی ہوں. تو کیا ہے کہ اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. تو مرتے دم تک وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا. حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے چچا ابو طالب تو جو ہے موت کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے سرانے اپنے چچا کے، اور وہ ابو لہب ابو جہل سرداران قریش بھی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ ہے نا کہ بخشش جب شفاعت ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے ان کے گناہ کے پاداش میں. لیکن جو ہے جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو اپنا عذاب، آگ کا عذاب بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے. رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو غوطہ دیں گے ایک نہر میں جس سے وہ سب صاف ہو جائیں گے. لیکن ان کو جو ہے جہنمیون کہا جائے گا.
جنت میں وہ جائیں گے، ان کو کہا جائے گا جہنمیون، کہ یہ پلورل ہو گیا نا، جہنمی ہے، تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، انسانی شیاطین کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ابو طالب کو کہتے ہیں سرداران قریش، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ چچا جان ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تو انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ وہ انسانی شیاطین موجود تھے۔ انہوں نے کہا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرتے ہو، ورنہ وہ کہہ چکتے اپنے باپ دادا کے دین سے پھرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اگر آپ کے بس میں اس کے بس میں نہیں آتا ہے نا، تو پھر وہ انسانی شیطان بنا دیتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ کچھ بول پڑتے، یہ ہوتا ہے۔ تو انسان شیطان اور انسانی شیاطین یہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے من الجنتی والناس، کے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو وسوسے کس کے ذریعے ڈالتا ہے؟ جنوں میں سے شیطان بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، کبھی جن کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ خناس وسوسے ڈالتا ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ بعض اوقات خاموشی سے حملہ کرتا ہے، دل میں آ کر خیال ڈالتا ہے، اور بعض اوقات کسی انسان کی شکل میں، باتوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی انسان آ کے آپ کو بہکا دیتے ہیں نا، آپ اچھا خاصا چل رہے ہوتے ہیں، فلاں کہتے ارے اس سے نیکی کرنے جا رہی ہو، وہ تو تمہارے متعلق یہ کہتی ہے۔ اب اس نے کسی انسان سے کام لیا نا، آپ پر زور نہیں چلا، تو اس نے آپ کی بہت ہی مخلوص، جو آپ کی جو بہت بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بہتر چاہتی ہے، اس پہ آپ کو یقین ہے نا، بہت اچھا آپ سے کر رہی ہوتی، تو اس کے ذریعے ارے کہاں چلی ہو، دیکھو تو آپ تمہارے متعلق یہ کہہ رہی، اور پتہ نہیں یہ جماعت جو یہ پیسہ ڈالے گی بھی کہ نہیں، فلاں جگہ جائے گا بھی نہیں۔ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں، اور شیطانی وسوسے دوسروں کے ذریعے ڈال رہا ہے کہ میں نے تو دے دیا نا۔ اب وہ جماعت کا گناہ ہے، وہ بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی، کسی بھی آرگنائزیشن کا گناہ ہے، اگر وہ جمع کری تو دیتی بھی ہے کہ نہیں دیتی، میں نے تو دے دیا نا، میری تو نیت اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب بھول جاتے ہیں، وہ بلا دیتا ہے شیطان، ایسا پھسلاتا ہے، ورگلاتا ہے۔ تو انسانوں کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر باتوں کی شکل میں آتا ہے، دوستوں کے اوپر آ کر ان کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان کمزور ہے، بتائے کہاں یہ قرآن کی آیت ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور، یہ بھی ذرا یاد ڈال دیجیے گا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان سہارے چاہتا ہے، اور سارے سہاروں کو اللہ تعالیٰ نے عنکبوت سے مثال دی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام گھروں میں سب سے جو ہے ہلکا گھر، سب سے کمزور گھر جو ہے مکڑی کا ہے۔ مکڑی کے گھر کو آپ اس کے جال خریدو، تو انسانی سہاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے۔ میں تو سب آپ کو صرف معنی بتا رہی ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ آیتیں لیں گے تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ کمزور گھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکڑی کا ہے۔ تو انسانوں کا سہارا جو ہے، جیسا اس کا گھر کمزور ہے کہ ایک ہوا کا پھونک بھی مارے نا تو ٹوٹ جائے گے اس کے جالے، ہے نا، تو انسانوں کا سہارا اتنا کمزور ہے۔ بتانے کا عنکبوت جو ہے مکڑی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا سہارا جو ہے اس کو عنکبوت سے مثال دی گئی ہے، عنکبوت کے سہارے کی طرح کمزور ہے۔ اصل سہارا جو ہے اللہ کا ہے۔ دشمن جتنا بھی ہوشیار ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، لیکن اللہ کی طاقت اس سے بڑی طاقت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا مضبوط ہے، طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی نہ ڈریں کسی اچھی چیز کو لائک کرنے میں، جیسے یہ درس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی پورا درس آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ لائک کریں، آپ شیئر کریں، پھر آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی ذہنی ہم آہنگی بھی ہوگی، ہسبینڈ سے بھی، لوگوں سے بھی، کہ بھائی اب آپ جو ہے دین پڑھنے والی ہیں، تو آپ کی یہ سوچ ہے نا، اللہ رسول نے جو سوچ دی ہے وہ ہے، تو ہم آہنگی بھی ہوتی ہے اور ثواب کا ثواب بھی۔ کوئی ریوائنڈ فارورڈ کر کے ایک آیت بھی پڑھ لے گا نا، تو اور ایک حدیث بھی اس تک پہنچ گئی، اور کیا پتہ اس کی کائنات بدل جائے اور آپ وہ بدلنے والے ہوں، وہ قرآن اور دین کی طرف اور حدیث و اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کی طرف آ جائے۔ تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، لہٰذا ڈرنے اور گھبرانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس چھپے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس کے فریب سے، اس کی تدبیروں سے، اس کی فریب ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کی محفوظ رہنے کے لیے محفوظ رہیں۔ اللہ سے زیادہ ہمیں تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جنگ احد میں بھی اس نے کہا پیچھے دیکھو، اور مسلمان شہید ہو گئے، حذیفہ بن یمان کے والد شہید ہو گئے، اور یہ سراقہ کی شکل میں بھی آ گیا تھا، اور یہ کہتے ہیں نا انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، ورگلاتا ہے، تو آپ پہ اثر نہیں کرتا، تو دوستوں کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ تو اس لیے تو کیا کرنا چاہیے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
شیطان کا بھی اذان ہو رہی نا. اللہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا من الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد زور زور سے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصل میں 5:15 شروع ہوا تھا ورنہ یہ ہمارا کور ہو جاتا. کم از کم 3 منٹ میں ہمارا شروع ہو جانا چاہیے. مکڑی اسپائڈر مکڑی مکڑی مکڑی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی طرف جائے. جب قرآن انسان پڑھ لیتا ہے اور زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے سامنے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جب قرآن پڑھو ذکر کرو تو ہمارے زیادہ پیچھے ہو جاتا ہے. اس نے کہا نا صراط مستقیم سے بھی آؤں گا کیونکہ اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا تھا. تو اس کے لیے ہم زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور ذکر اذکار نہیں کر رہا ہوتا ہے, نمازیں اور سجدے نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ تو سجدے کی وجہ سے ہی مردود ہو گیا نا, تو وہ آرام سے رہتا ہے, اس کو ہم سے خطرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان دین کی طرف آتا ہے, اچھی نمازیں ذکر اذکار اس سے پناہ تو اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ انسان دور ہوتا ہے تو اس کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خیر کے کام کرے گا ہی نہیں, غلط کرے گا. لیکن جہاں ہم نے اللہ کی طرف بڑھ گئے, سجدے کرے, ذکر اذکار کرے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کی فکر لگ جاتی ہے, اس انسان کی فکر لگ جاتی ہے, اور پھر وہ یہی سارے ہتھ کنڈے ہیں. پہلے تو خود بہکائے گا, اس سے زور نہیں چلے گا, تو یہ کہ آپ کے دوستوں کے ذریعے ہے نا, من الجنۃ والناس, کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یہ اس کی تشریح ہم کریں گے, جن اور انس ساری لمبی ابھی تشریح باقی ہے, تو وہ ہم کریں گے. اگر آپ 5 بجے شروع کر دیں تو اگلی دفعہ ہماری پوری ہو جائے گی. پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے تو گیا, یہ تو اللہ کی طرف چلا گیا, بہت زیادہ ذکر اذکار ہو, تو وہ اور زیادہ لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے. ہر لحاظ سے انسان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا
کہ خلود ہوگی نا، ہمیشگی کی زندگی ہوگی اس پھل کو کھانے سے، اور تم ایسی بادشاہت ہوگی ختم نہیں ہوگی، تو وہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے مقابلے کے لیے اللہ سے مضبوط تعلق کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے امنا عبادی، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا نا، تیرا زور نہیں چلے گا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں کہ کچھ تو لے کے اٹھے نا کہ کرنے کے کام کیا ہیں. ہم کچھ تعوذات ہیں، کچھ استعاذہ کی دعائیں ہیں، جس کے میں نے پیجز نمبر نہیں لکھے، ساری دعائیں اس میں ہیں. جہاں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم حدیث کی آج دیکھ لیتے ہیں، قرآن کی نہیں دیکھتے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے نا، تو کیونکہ 5-6 بج رہے ہیں، تو ہم صرف حدیث کی دیکھ لیتے ہیں، اگلی دفعہ قرآن کی دعائیں دیکھ لیں گے. تو یہ دونوں کتابوں میں ہے، قرآنی مسنون دعاؤں میں بھی ہے اور ویاک نستعین میں بھی ہے. تو میں نے دعا نمبر پیج نمبر نہیں ڈالے کہ بہت ہیں اس میں. تو آپ تو ماشاءاللہ اس کے پڑھنے والی اذکار اور کرتی ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیے گا. تو کہ کیا دعائیں ہیں، تو آج مسنون دعائیں دیکھ لیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں استعاذہ کی دعائیں، استعاذہ، ٹھیک ہے، یعنی تعوذات کی جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا دعائیں ہیں انشاءاللہ. تو یہ دونوں کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو میں شروع کرتی ہوں ان دعاؤں کو. جی، تو یہ دعا ہے. ان تمام تعوذات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب حدیث میں منقول ہیں. مثال کے طور پر حضور کے حسب ذیل دعاؤں کو ملاحظہ کیجیے، ٹھیک ہے. عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی دعائی اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، دعا تو یہاں تک ہے، جو میں نے کیے میں نے کیے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، یعنی ود ان بریکٹ، یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں جو کام نہ کرنا چاہیے وہ میں کبھی کر گزروں. یہ سب ہماری کمزوری ہے، جو نہیں کرنے کے کام بھی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ دعا بہت جامع ہے. دوسری ہمیں روایت ملتی ہے، اس کو صحیح مسلم نے روایت کی، ان ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا من دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے صاحبزادے ہیں. ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. یہ نقمتک، نعمتک نہیں، نون قاف میم تا کاف ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ ہم اس کو نعمتیں میں نے بعد لوگوں کو دیکھا ہے، پڑھ لیا تھا، ایک دفعہ میں نے بھی پڑھ لیا تھا. کسی بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے مجھے بعد میں کہا وہ فلاح ہو جاتی ہے نون اور قاف اور عین کی غلطیاں. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. ماشاء اللہ ہماری اس بہن کو، سسٹر اسماء کو ساری دعائیں یاد ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہیں اللہم بارک فی علمک، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اضافہ کرے. اچھا، تو خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، عن زید بن ارقم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. زید بن ارقم کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے خدا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، یعنی مفید نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، دل میں خوف اور خشیت ہونی چاہیے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، کھانے سے نہ سیر ہو، کپڑوں سے نہ سیر ہو، دیے تھکے جائیں، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، تھک جائے، شوہر بھی دے کے تھک جائے، وہ کہے کہ کچھ بھی نہیں، سیر ہی نہ ہو اس کا نفس، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے.
دوسری روایت دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، سنن ابو داؤد کی ہے، ان ابی ہریرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنه بئس الضجیع وأعوذ بک من الخیانة فإنه بئست البطانة، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بدباطنی ہے۔ بھوک سے نیند نہ آتی رہی ہو نا، بھوک ہو، افلاس ہو، کھانا نہ، اس کی بھی ایک دعا ہے، میں واٹس ایپ پہ ڈال دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری آپ کو استعاذہ کی دعائیں ہیں، تعوذات ہیں جو آپ سے مانگے، پلیز اس میں زیادہ ملیں گے، ویا کنستعین میں زیادہ ملیں گے، اس میں بھی ہیں لیکن اس میں آپ کو زیادہ ملیں گے، اس پہ تو پورا پیج ہے، ٹھیک ہے؟ پلیز آج آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مصیبت ہے یہ شہناز جو ہے ہماری پڑوسن، ایک تو اتنے سارے درس لے کے پھر کہتی ہے دعائیں یاد کریں، آیات یاد کریں۔ انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس کو ابو داؤد، سنن ابو داؤد نے روایت کیا، خدایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ اور جنون اور جزام اور تمام بری بیماریوں سے۔ کوڑ کیا ہے؟ ہاں، لیپریسی۔ اور جنون کیا ہے؟ دیوانگی، پاگل پن۔ وہ جو دماغی جو ہوتی ہے۔ اچھا، اور جزام کیا ہے؟ وہ ہے اسکن ڈیزیز ہے وہ بھی، وائٹ والی کیا ہوتی ہے؟ تو اچھا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ، اس کو کوڑ کو کیا بولا؟ لیپرسی، وٹیلیگو، ایک وٹیلیگو، وہ وائٹ والی بیماری کو کیا بولتے ہیں؟ لیپرسی، جزام، کوڑ، اور وہ داغ بھی اسکن پہ ہو جاتے ہیں اور جزام بھی ہو جاتا ہے، اور ایک میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسکن جھڑنے بھی لگتی ہے، شاید گوشت بھی جھڑنے لگتا ہے۔ تو کوڑ اور جنون تو ہے پاگل پن جو آپ کہہ رہی، کوڑ اور جنون اور جزام اور تمام بری بیماریوں سے۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، یدو بہؤلاء الکلمات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن شر الغنا والفقر۔ اس کو ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے، اور مالداری اور مفلسی کے شر سے۔ آگ بھی ایک فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کرتا ہے، اور فقر و فاقہ بھی غریب بنا کے بھی آزماتے ہیں کہ اب وہ جو ہے مجھے میری عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اور دوسروں کو دیکھ کے جو ہے کہتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے کہ وہ امیر ہے، امیر ہے، میں کیا کروں، میں تو نہیں کر سکتا، میں تو بہت زیادہ مزدور ہوں، صبح سے شام جاتا ہوں، ہے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تو نہ دے کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ صبر سے میری عبادت پہ جمع رہتا ہے کہ نہیں۔ ان قطبہ بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ مجھے اتنی پسند ہے یہ دعا، یہ اور وہ دو جو اللہ کے عذاب سے پناہ والی تھی، یہ دو دعائیں میں کبھی بھی نہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم ان سے سیکھے، ہماری اس پیاری بہن سے، اسما سے، سبھی پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کو ذرا حفظ ہو جاتی ہیں جلدی، اللہ ہمارا بھی ذہن ایسا کر دے۔ خدا اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری منع مانگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اچھے اخلاق والے جنت میں جائیں گے، اور قبر میں ایک سفید پوش آتا ہے، جب مردے کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم منکر نکیر کے، ایسے تھپکتا ہے اس کو، تم منکر نکیر کے جوابات دے دو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ بتائیں کہ دنیا میں سپورٹ گروپ چاہیے ہوتا ہے، مشکلات میں فون کرتے ہیں کہ فلانون میں کیا کروں، منزہ میں کیا کروں، تو تسنبا میں کیا کروں، ہے نا، تو کہتی میں آ رہی ہوں، ادھر چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلسل ہمیں لگتا ہے ایک سپورٹ گروپ ہے، اور کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا۔
اور کہاں کہ قبر کی تاریکی میں اندھیرے میں ایک سفید پوش نوری نورانی آدمی آ جائے اور آپ کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جواب دے دو. وہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ جو مردہ ہے نا قبر عالم برزخ میں جو مردہ کہے گا، میت کہے گی تم کون ہو؟ تم تو چہرے سے بڑے نورانی ہو، سفید پوش رہتے ہو. کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں جو تم آنا لیل و آنا نہار مجھے پڑھا کرتے تھے، تو اور تم فرشتوں کے جواب دے دو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ ہے نا ثابت قول ثابت سے اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت رکھیں گے قبر میں، تو وہ اس کے جواب آرام سے دے دے گا. لا الہ الا اللہ موت کے وقت بھی نصیب ہو جاتا ہے اور قبر میں بھی وہ صحیح رہتا ہے. ایک اور روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کہے گا تم کون ہو؟ تم تو چہرے سے سفید پوش لگ رہے ہو، نورانی لگ رہے ہو. جب اس کو سب تسلی دے گا کہے گا میں تمہارا اچھا اخلاق ہوں. اور یہی چیز لقمان کہتے ہیں، حضرت لقمان سورۃ اللقمان میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے اپنے گالوں کو پھیر کے نہ بات کیا کر، فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی، آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے نا، گال موڑ کے نہیں بات کرنی. جبھی تو افیکٹو نہیں ہوتی نا. ہم اپنے موبائل میں ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں امی تو مصروف، شوہر بھی کہتے ہیں تم ٹک 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 مصروف ہو، میری طرف دیکھ کے بات کرو. آئی کانٹیکٹ سے جو بات اثر کرتی ہے وہ ویسے اثر نہیں کرتی ہے. تو برا اخلاق اور برے اعمال تو سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، پتہ ہی آپ کو. اور بری خواہشات تو جو ہے حرام تک لے جاتی ہیں، زنا تک کروا دیتی. ایک خواہش پوری کی آپ نے، جو ہے کوئی ناول ہے، کوئی آج کل تو ناول بھی نہیں، آپ کلک 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 کھول کے ہی سیدھا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. پورنوگرافی ہے، نیوڈیٹی ہے، نیوڈ پکچرز ہے، جو کرتے ہوئے ساری چیزیں حرام نظر آتے ہیں، وہ دیکھ لی. کرتے کرتے ایک لڑکا لڑکی سے ملتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہم سے ملتے ہیں، ایک ریسٹوران میں بیٹھے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتی بات، حرام تک چلی جاتی ہے. پھر وہ سنگل مدرس بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ کام جو زنا کی طرف لے، بھائی ایک سے دوسرا بڑھے گا نا، آج ملے کل ہاتھ ملایا پھر وہ لمس ہوئی، پھر ہوتے ہوتے حرام کام ہو جاتے ہیں. تو ایک گناہ جو ہے ایک بری خواہش ہی تو لے جاتی نا. آج میسج ہو رہے ہیں، کل ہوگا اچھا چلو پھر مجھے ملو، اچھا مجھے فلاں جگہ تصویر بھیج دو، پھر تمہاری آئیز ایسی، تمہاری آنکھ ایسی، تمہاری کان ایسے، اچھا میں تو اب ملنا چاہتا ہوں. بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے، خواہشات کہاں لے کے چلی جاتی. کوئی بھی خواہش ہو، دیکھیں نا، زیور کی خواہش پکڑ لیں، مجھے پرل بھی چاہیے تو گارنٹ بھی چاہیے تو ایمرل بھی چاہیے تو روبی بھی چاہیے، کہاں کھڑا کرے گا. کارڈز اٹھا لیتے ہیں شوہر جو ہوتے ہیں، بیوی کی خواہش پر مجھے ہر موقع پہ دو، اینیورسری پہ بھی دو، برتھ ڈیز پہ دو، اس پہ دو اس پہ دو. تو خواہشات کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے، کہ حد ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک موت انسان جو ہے، روایت میں آتا ہے کہ اتنے اس کی خواہشات ہوتی ہے کہ جب تک اس کو قبر میں ڈال کے منہ پہ مٹی نہ ڈال دی، یعنی قبر بند نہ کر دی جائے. تو پھر جتنا ہم اپنے آپ کو قبر کی مٹی خواہش پوری کرتی، تو جتنا ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں نا تو اچھا. تو یہ دعا کرا کریں. تو یہ دعائیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اس کو ترمذی نے روایت کیا، اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ان تعوذات، ان استعاذہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی عادتیں انشاءاللہ نا. اچھا، شکل بن حمید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی دعا بتائیے. فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اس کو ترمذی اور ابو داؤد دونوں نے روایت کیا. یہ آپ کی صبح شام کے اذکار میں، یہ تو آپ روز پڑھی رہی ہوتی. مجھے یہ دعا بھی بہت پسند، سب پڑھتے ہیں اس کو ماشاءاللہ ہم لوگ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے کہ کچھ بری چیز سن لیں اور وہ برے کام کی طرف لے جائے حرام، اور اپنی بصارت کے شر سے کھڑے ہو کے ہم شروع ہو جائیں کوئی فلمی پرانے گانے اپنے شوق میں، اس میں وہ کمر ہی کھلی، پہلے ساڑی وہ پورا اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہے. پھر اپنی زبان کے شر سے، یہ زبان ایسے شر ڈاٹی کہ 360 جوڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور یہ صبح جب اٹھتی ہیں تو یہ 360 جوڑ زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تم خاموش رہنا ورنہ تمہاری وجہ سے ہم آگ میں چلے جائیں گے. تو یہ جو زبان کا شر ہے نا، تو وہ جو ہے بہت برا ہے. تو زبان کے شر سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی غرور اور فخر کی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالش جنت میں جانے جتنا فاصلہ رہ گیا ہوتا ہے، زبان کو ایسی چیز کہہ دیتی ہے اللہ کو ناپسند ہو جاتی ہے تو جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. زبان کا شر بہت برا ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کو دے کے من اور اذن تکلیف پہنچانا، من احسان جتانا کہ میں نے تمہیں دیا، میں تمہارا پورا کرتی ہوں، میں تمہیں دیتی ہوں، اور اس کو اذیت دینا کہہ کے ایسی تو خیرات اور صدقات بھی اللہ کو نہیں پسند ہے کہ آپ جا کے، اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں. مجھے ایک دفعہ فون آیا تھا کہ ان سے کہیں ہمیں آپ کی ایڈ نہیں چاہیے، آپ کی مدد نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آ کے
پھر ہمارے گھر میں شور کرتی ہیں، ہم نہیں ہوتے اور رات کے 11 بجے دروازہ ٹھوکا اور اتنی زور سے کہ محلہ اٹھ گیا پاکستان میں کہ بس میں آ گئی ہوں، اور اس نے تو چائے بھی نہیں پلائی، اس نے تو کیک کا بھی نہیں پوچھا. ایسے لوگ ہیں لا علمی میں کر رہے، اللہ ان کو علم دے. تو اپنی دل کے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے کیوں، اور اپنی شہوت کے شر سے نا، کہ منی، اپنی منی کے شہوت کے شر سے. تو یہ دعا یہ استعاذہ ہے، آپ ضرور مانگا کریں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہماری بس 2 دعائیں رہتے ہیں، وہ کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارے سیشن کو. انس بن مالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من فتنة القبر ومن فتنة المحیا والممات. فی روایہ لمسلم ودلع الدین وغلبۃ الرجال. ایک روایت میں تو ممات تک ہے، لیکن ایک اور روایت ہے مسلم کی، اس میں دلع الدین وغلبۃ الرجال بھی. تو 2 روایتوں سے ہمیں ملتی ہے. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آج. مجھے یہ دعا بھی بہت پسند ہے صبح شام کے اذکار میں. اللہ بس قبول کر لے، روز مانگتے ہیں. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہو جائیں. سستی تو بہت بری چیز ہے. بھائی ذرا پانی کا گلاس اٹھا، اتنے سست کے گلاس بھی نہیں اٹھا کے دیں گے پانی کا ذرا ادھر سے ادھر اٹھا دو تو نہیں لیں گے، بچے ہوں جو بھی ہوں. تو اس کو بخاری اور مسلم یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ پتہ ہے نا، جس کو دونوں بک آف حدیث روایت کرتی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں جب روایت کریں تو متفق علیہ ہوتی ہے. آخری حدیث ہے ہمارے آج کے سیشن کی. ان خولہ بنت حکیم السلمیہ ان خولہ بنت حکیم السلمیہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ حکیم نہیں ہے، حکیم ہے. سنا ہے کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے وہ یہ الفاظ کہے، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. اس کو مسلم نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نئی منزل پر اترے وہ یہ الفاظ کہے، میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے شر سے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائے. یہ حضور کے چند تعوذات بطور نمونہ حدیث سے نقل کیے گئے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا کام ہر خطرے اور ہر شر سے خدا کی پناہ مانگنا ہے، نہ کہ کسی اور کی پناہ. ہر مومن کا یہ کام ہے کہ خطرے اور شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگے، اور نہ اس کا یہ کام ہے کہ خدا سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے. خدا سے تو بے نیاز ہونا ہی نہیں ہے، ہر وقت اس پہ بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کافی آپ کی تشریح ناس اور فلک کی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ علم ہی نہیں کہ جو سطح پہ، سمندر کی سطح پہ حاصل کیا جائے. علم تو وہ ہے کہ ڈوب کے غوطہ لگا کے سیپیاں اور مونگرے اور موتی چنے. تو آپ سمجھتی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، ابھی تو تعوذ کی آیات بھی باقی ہے انشاءاللہ. تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم اب اور ہمارا کنوکشن ہو گیا، اور ہم صبح شام کے اذکار اور استعاذہ کی دعائیں اور یہ تعوذات بہت زیادہ پڑھیں گے. پھر وہ آیتیں بھی ہم نیکسٹ ویک سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہم ضرور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والا بنا دے. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کو عمل میں لانے والا بھی بنا دے. یہ دعا کل مسلم مسلمات مومن مومنات اس میں سب آ جاتے ہیں، ہمارے بچے، شوہر، ہماری ذریت، ہماری نسلوں کے بھی یہ دعا ہے. تو اب یہ سورۃ الناس اور فلق کو جو ہے آپ بہت غور سے سنیں اور جذب کریں کہ آپ لوگوں نے تقریباً تشریح کر چکے ہیں. تو اور ڈیٹیل میں بھی جائیں گے آپ نے اس سے کیا سیکھا. اب سارا ایک ایک لفظی ترجمہ بھی آ گیا ہے اور تشریح بھی آ گئی، تو اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ابزارو کریں. اس کے بعد درود شریف ضرور پڑھیے گا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في
صدور الناس من الجنة والناس. ہماری ساتھی میری بھابھی جان سلام بھی آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں جادو کے اثرات سے حفاظت کے لیے صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور شفا کی دعائیں پڑھنا ہے ہمیں، وہ کرتی ہیں آپ ماشاءاللہ صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، کیونکہ ہم جب سوتے ہیں تو شیطان گرہیں لگا لیتا ہے، جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر وہ صبح آنکھ بھی کھلتی ہے، وہ گرہیں کھل جاتی ہیں. نماز بھی ہم پڑھ لیتے ورنہ وہ تو پھر ہمیں سہلاتا رہتا ہے، ابھی تو اتنی دیر ہے، ابھی تو سو جاؤ، ابھی تو بچوں کو بھیجنے کے وقت اٹھنا وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ نے پڑھا کہ شیطان کے کس طرح پھسلاتا ہے ورغلاتا ہے. پھر یہ ابھی ہمارا جو سبق چل رہا ہے معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، اور معوذتین ہو تو سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اور معوذات سورۃ الاخلاص بھی آ جاتی تو 3 ہو جاتے ہیں معوذات. اور معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، جو بھی آپ نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا، ہمیں کنویشن بھی ہو گیا، ایک ایک لفظی ترجمہ ہمیں آ گیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، کس کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو گھر میں پڑھیں. سورۃ البقرہ آپ پوری بھی لگا سکتے ہیں، کسی قاری کی آواز میں گھر میں چلتی رہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ سورۃ البقرہ پڑھ سکتی، کبھی 2 پیج، کبھی رکوع، کبھی 2 رکوع، پاؤ پاؤ کر کے، تو شیطان بھاگا رہتا ہے گھر سے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ حشر کے روز، یہ قیامت کے روز بھی سایہ کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے. قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہ بنتا ہے ہمارے خلاف. صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھائیں. یہاں تو اجوا کھجور بہت اویلیبل ہے، ہر اسٹور پہ اویلیبل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر مسنون طریقہ علاج حجامہ کروائیں. یہ ہم نے معراج کے درس میں بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معراج کی رات میں جس فرشتے کے پاس سے گزرا ہوں، اس نے کہا کہ اپنی امت سے جا کے کہیے کہ حجامہ کروائیں، پشنے لگوائیں. تو یہ ایک شرعی علاج ہے، وہ کریں. شرعی دم خود کا پڑھیں یا کسی قاری کی آواز میں بار بار مریض کو سنوائیں. رقیہ شریعہ اچھے قاری کی آوازوں میں بھی ہیں. قاری تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مطلب میرا مطلب ہے آپ کی پسند کے جو قاری ہوں، تو سعد الغامدی، شیخ سعد الغامدی کی آواز میں، شیخ مشاری راشد کی آواز میں بھی ہمیں یوٹیوب پہ مل جائے گا. کچھ گھنٹے کا ہے، کچھ جو ہے 15 منٹ کا ایک شارٹ والا بھی ہے، وہ بھی. پھر میں نے کانفرنس کال پہ گروپ جو ہمارا واٹس ایپ ہے اور سسٹرز آف نیو یارک ہے، تمام گروپ پہ میں نے رقیہ شریعہ بھی بھیج دیا. پہلے بھی بھیجا گیا تھا، جب سے ہم درس میں دوبارہ کر رہے ہیں دوبارہ بھی بھیجا ہے میں نے. اس کی چاہے تو موبائل سے پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، چاہے تو آپ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال لیں. میں نے تو ایک آسان طریقہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے، تو وہ میں پڑھتی رہتی ہوں. اور گھر میں اچانک بیماری آ جاتی ہے، سرجری ہونے لگتی ہے، تو آپ ضرور اس کو رقیہ شریعہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ ضرور پڑھیں رقیہ شریعہ بھی. آپ کے ہاتھوں میں، اب وہ آپ کے موبائل میں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو وہ 4-5 صفحے کا ہے، لیکن یہ رقیہ شریعہ اس سے شفا ہوگی پورا، اس میں قرآنی آیات ہیں، سب کچھ ہے. چلے ہم اس پہ عزم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو، کچھ بتانا ہو، کچھ کہنا ہو ان آیات کے متعلق، کچھ کہنا چاہتی ہوں تو اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ.